بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ہر معاملے میں کامیاب کرے، اللہ تم سے راضی ہو، دنیا جہان کی وہ سب سے بڑی نعمت سکون قلب حاصل ہو تو غور سے سنو۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل دونوں میں اللہ کو یاد رکھے۔ قول میں ذکر یہ ہے کہ ہر بات پر اللہ کا نام لیا جائے، مثلاً ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے، نعمت ملنے پر الحمدللہ کہا جائے، اچھی چیز دیکھنے پر ماشاء اللہ کہا جائے، وعدہ کرنے پر انشاءاللہ کہا جائے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت مسنون دعائیں پڑھی جائے۔ فعل میں ذکر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ کے احکام کو یاد رکھے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے علاوہ والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق، باہمی لین دین، کاروبار کے معاملات، ملازمت کے فرائض، غرض ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ اسی ذکر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمائی ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کا ذکر کیا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والے میں سب سے زیادہ اجر پانے والا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ اس نے پھر عرض کیا، روزہ رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ پھر اس شخص نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے ہر ایک کا یہی جواب دیا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو زندہ اور نہ کرنے والوں کو مردہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور سرکش بادشاہ کے پاس جانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ گویا دعوت حق کی راہ میں پیش آنے والی آزمائش اور ابتلا کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی یاد ہے، جو دعووں کو قوت اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی ایک قلیل سی بے سرو سامان
जमात को अपने से कई बड़े मुसलह लश्कर से मुकाबला दरपेश था तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हिदायत फरमाई, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। पस दावत हक की इब्तला व आजमाइश का मामला हो या मैदान जंग में कुफ्फार लड़ाई दरपेश हो, अल्लाह की याद ही फलाह और कामयाबी की जमानत है। इसी जिक्र कसीर की बरकत से इंसान को दुनिया जहान की वह सबसे बड़ी नेमत सुकून कल्ब हासिल होती है, जिसे हासिल होने के लिए आज खुदा की मखलूक लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिसकी खातिर बेशुमार लोग अपनी दुनिया और दीन तक बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि यह नेमत किसी बाजार या मजार से नहीं मिलती, ना किसी दरगाह या खानकाह से हासिल होती है, बल्कि आसमानों से नाजिल होती है। याद रखो, सुकून कल्ब तो अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। अल्लाह की याद से गफलत दुनिया और आखिरत में शदीद खसारे का जरिया है। अल्लाह ताला का फैसला, और जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और कयामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। दुनिया में तंग जिंदगी से मुराद महज रिज्क की तंगी नहीं, बल्कि मतलब ये है कि अगर कोई शख्स करोड़पति भी होगा तो उसे सुकून कल्ब मयस्सर नहीं आएगा। अगर कोई मुल्क का बादशाह होगा तो उसे भी चैन नसीब नहीं होगा। सूरा ज़ुखरुफ में अल्लाह पाक का इरशाद मुबारक है, जो शख्स अल्लाह की याद से गफलत बरतेगा हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देंगे जो हर वक्त उसके साथ रहेगा। जिस आदमी पर अल्लाह ताला की तरफ से सजा के तौर पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाए, उसे दुनिया में सुकून और चैन कैसे मयस्सर आ सकता है, और फिर उसकी आखिरत की बर्बादी में कौन सी कसर बाकी रह जाएगी। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को ऐसी हालत से महफूज रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।